الحمد للہ الذی خلق نبیہ وزینہ بمکارم الوجود وفضلہ بالشفاعۃ الکبریٰ والمقام المحمود واشہد ان لا الہ الا اللہ الملک المعبود واشہد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبدہ ورسولہ اکرم الخلق و احسن المولود وعلی آلہ و اصحابہ المکرمین الی اليوم الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس راع وهو مسؤول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسؤول عنہ والمرأة راعیۃ علی اہل بیت زوجها وولدہ وهي مسؤولۃ عنہم وعبد الرجل راع علی مال سیدہ وهو مسؤول عنہ الا وکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشغالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حمد و صلاۃ تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، حضور نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرا آفتاب ہدا مہتاب عطا در بحر صفا معدن اتقا سید الاصفیاء جلوہ حق نما عکس نور خدا
صاحب حل عطا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف، بڑھاؤ قدم منزلوں کی طرف۔ دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف، بڑھاؤ قدم منزلوں کی طرف۔ اللہ والوں کی صحبت بڑی چیز ہے، کبھی آؤ ان محفلوں کی طرف۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے۔ کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ یہ جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ڈیرے ہمیشہ آباد ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا گہوارہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہوتی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہم لوگ جب ان کی قربت میں بیٹھتے ہیں تو جب اللہ کی رحمت ان پہ برستی ہے تو کوئی چھینٹا ہمارے اوپر بھی آ گرتا ہے، تو یقیناً ہم بھی اس کی رحمت سے مستفید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے پاک باز بندوں کی نیک صحبت عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر بہت سے لوگ حکومتیں کرتے گئے ہیں، لیکن جو حکومت اللہ کے برگزیدہ لوگ کر گئے ہیں وہ کسی اور نے نہیں کی۔ کبھی لاہور کی سرزمین پہ جائیں تو وہاں راوی کے کنارے اورنگزیب عالمگیر کا مقبرہ ہے، جو برصغیر پاک و ہند کا مطلق العنان حکمران گزرا ہے، جس کے اشارہ ابرو سے پورے برصغیر کی کایا پلٹ جاتی تھی۔ جو اشارہ کرتا تو لوگوں کی تقدیر بدل دیتا۔ اس کی ایک بیٹی زیب النساء، جس نے اپنے باپ سے چوری دیوان لکھا، تو اس نے وصیت کی تھی کہ میری قبر پہ میرا یہ شعر لکھ دینا، بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔ اس نے لکھا تھا کہ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی پھول چڑھانے آئے گا اور نہ ہی کوئی شمع جلانے، نہ پھولوں کو دیکھ کر کوئی بلبل نغمے بولنے آئے گی، نہ شمع کو دیکھ کر پروانہ رقص بسمل کے تماشے کرے گا۔ آج بھی جائیں تو وہاں وہ شعر لکھا ہے، اور آج آپ کو وہاں تاش کھیلتی ٹولیاں تو ملیں گی، وہاں سیر کرتے جوتوں سمیت گھومتے لوگ تو ملیں گے، لیکن ذرا راوی کا کنارہ پار کر جائیں، ایک اللہ کا برگزیدہ وہاں بھی ہے۔ اس کی قبر پہ یہ نہیں لکھا بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔ وہاں آپ جائیں کڑکتی دھوپ میں یا برستی بارش میں، دن کے اجالے میں جائیں یا رات کی تاریکیوں میں جائیں، چھٹی کے دن جائیں یا ورکنگ ڈے کو جائیں، آپ جب بھی جائیں گے وہاں یہی لکھا نظر آئے گا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کاملارا رہنما۔ یہ تو اللہ کی خاص عنایت ہے۔ وہاں جب بھی آپ جائیں گے آپ کو کوئی گھومتا نظر نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا یا اللہ کا قرآن پڑھتا نظر آئے گا یا اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا نظر آئے گا۔ وہاں تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی نسلیں بھی نہیں جانتی، لیکن وہاں جا کے اپنی جبین کو اللہ کے حضور وہ بھی جھکا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے جو لوگ برگزیدہ ہوتے ہیں، ان کی قربت زندگی کا حسن ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا نصیب فرمائے۔ آیت طیبہ اور بخاری شریف سے ایک روایت میں نے آپ کے سماعتوں کی نظر کی ہے۔ دعا کریں اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، اور جو باتیں اس میں قابل عمل ہوں اللہ عمل کر کے اپنی راہوں کو سدھارنا نصیب فرمائے۔ اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے میرے مالک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا،
خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ آیت طیبہ جب اتری نا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض گنا ہوئے، بندہ نواز، نقی انفسنا فکیف لنا باہلینا، میں خود اعمال صالحہ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں، جہنم سے بچ سکتا ہوں، اپنے گھر والوں کو کیسے بچاؤں؟ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں چلی، کیونکہ ہر بندہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، اپنی ذات کے بارے جواب دہ ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضور فرمایا تنہونہم کما نہاکم اللہ وتأمرونہم بما امر اللہ۔ عمر، جس طرح اللہ نے تمہیں برائی سے روکا ہے تم اپنے گھر والوں کو اسی طرح برائی سے روکو، جس طرح اللہ نے تمہیں نیکی کا حکم دیا ہے اپنے گھر والوں کو اسی طرح نیکی کا حکم دو۔ اگر تمہارے کہنے پر وہ برائی سے باز آ جائیں، نیکی کی راہوں پہ گامزن ہوں، عمر تم خود بھی جہنم سے بچ جاؤ گے، تمہارے گھر والے بھی بچ جائیں گے۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ خود ہی عمل کرو، کسی کو پوچھو ہی نہ۔ میرے حضور نے جو دین دیا اس کا مزاج تو یہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس وقت تک تمہارا ایمان ہی پورا نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میں خود عمل کروں کسی کو پوچھوں ہی نہ، نہ صاحب۔ اسلام کہتا ہے اپنے لیے جنت کے نظارے پسند کرتا ہے تو بھائی کے لیے جہنم کے انگارے برداشت تو نہ کر، اس کے لیے بھی وہی پسند کر جو اپنے لیے کرتا ہے۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ ہر بندے کے کندھوں پہ بوجھ ہے، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، ہر بندے کو اللہ نے کوئی نہ کوئی وہ منصب، عہدہ اور مقام عطا کیا ہے اور اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ جس طرح حضور فرماتے ہیں الا وکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار ہر بندہ راعی ہے، نگہبان ہے، وہ اپنے اس سے متحتوں کے بارے اللہ سوال کرے گا۔ فالامام الذی علی الناس راعٍ، امام سے اللہ پوچھے گا بتا تو نے اپنی رعایا سے کیا سلوک کیا۔ امام سا تذکرہ میرے حضور نے اس لیے سب سے پہلے کیا، امام معاشرے کا سب سے باعزت فرد ہوتا ہے، امامت بہت بڑا منصب اور عہدہ ہے، اس کے تقاضے بھی اسی لیے سب سے پہلے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ امام وہ شخص ہے جس کی اقتداء میں لوگ اپنی راہیں درست کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کی اقتداء میں لوگ اپنے دلوں کا قبلہ بدلنے آتے ہیں، لوگ اپنی زندگی کی راہوں کو سدھارنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن اگر امام کا ذاتی کردار اتنا گھنونا ہو کہ لوگ راہ راست پہ آنے کی بجائے بھٹک جائیں تو صاحب کل قیامت کے دن کٹہرے میں اللہ کھڑا تو کرے گا کہ میاں بتا تو نے کیا سلوک کیا اپنی قوم کے ساتھ۔ یاد رکھیں امامت معمولی منصب نہیں ہے، بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑا۔ یہ تو ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اسے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ وہ واصف علی واصف نے ایک بڑی لطیف سی تنقید کی ہے، وہ کہتے ہیں ہماری قوم لاکھوں اماموں کے باوجود بھی بے امام نظر آ رہی ہے، بچاری کا امام ہی کوئی نہیں جس کے پیچھے لگ کے اپنی راہیں درست کریں۔ قیامت کے دن اللہ آواز دے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن اماموں سے آواز دی جائے گی، لیکن جس قوم کا امام ہی کوئی نہیں وہ کہاں جائیں گے؟ یاد رکھیں امام سے اللہ پوچھے گا تجھے ہم نے عزتوں کی مسند پہ بٹھایا، تجھے مقام اور مرتبہ عطا کیا، تجھے عہدہ عطا کیا، اگر تو نے قوم کی ہدایت کا سامان نہ کیا تو تو کیا کرتا رہا؟ اقبال سے کسی نے سوال کیا نا کہ بتائیں کہ آپ بتائیں امامت کیا ہے، توجہ سے سماعت کریں، اقبال نے تو حد کر دی۔ اقبال کہتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام میں برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دکھا کر موت کے آئینے میں تجھے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس سے زیاں تیرا لہو گرما دے،
فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ صاحب امامت منصب ہے، اللہ سوال کرے گا امام سے۔ ویسے امامت کی علماء نے 2 قسمیں لکھی ہیں، امامت صغرا اور امامت کبرا۔ مسجد میں 5 وقتی نماز امامت صغرا ہے، اور قوم کو ہدایت کی راہوں پہ گامزن کرنا یہ امامت کبرا ہے۔ اللہ امامت صغرا والے سے بھی سوال کرے گا، کبرا والے سے، بتا تو نے قوم کے لیے کیا کیا؟ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا وارث بنایا تھا، تجھے عزتوں کی مسند دی تھی، بتا تو قوم سے کیا سلوک کرتا رہا؟ صرف 5 وقتی نماز پڑھا کے ڈنگ ٹپاتا رہا۔ تو اس محبوب کے مصلی کا وارث تھا جو مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو میرے حضور مصلی پہ بیٹھ کے یوں مراقبہ نہیں تھے کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دیکھا کرتے تھے کون کیا کر رہا ہے۔ ایک بندہ مسجد نبوی میں آیا، اس نے نماز ادا کی، میرے محبوب نے اسے بلایا، کہا میاں تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے پھر نماز پڑھی، میرے حضور نے بلایا، فرمایا تیری اب بھی نہیں ہوئی، پھر پڑھ۔ اس نے پھر پڑھی، جب تیسری بار پڑھی نا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا میاں تیری ابھی بھی نماز نہیں ہوئی۔ صحابی نے ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور مجھے ایسے ہی پڑھنا آتی ہے۔ میرے حضور خود کھڑے ہو گئے، فرمایا سلو کما رأیتمونی اکما اسلیہ، ایسے پڑھ جیسے میں محمد کو پڑھتا ہوا دیکھتا ہے۔ کیا آج میں مصلی پہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتا ہوں؟ کیا میں لوگوں کو دین سکھا رہا ہوں پریکٹیکلی کہ میاں مجھے دیکھو میں کیسے نماز پڑھتا ہوں ایسے تم بھی پڑھا کرو؟ ایک بدو آیا، اس نے مسجد نبوی کے سین میں پیشاب کر دیا۔ میرے حضور کے دین دینے کا مزاج دیکھیے، صحابہ جلال میں آ گئے، حضور نے فرمایا خبرداری سے کچھ نہ کہنا۔ جب اس نے پیشاب کر لیا میرے حضور نے آواز دی، فرمایا کہ میاں تو جانتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں تو عبادت کرتے ہیں، پاک جگہ ہوتی ہے، یہاں پیشاب تو نہیں کرتے۔ اور ایک صحابی سے کہا جاؤ 2 ڈول پانی لو اور اس بہا کے جگہ کو صاف کر دو۔ اسے کہا جا آج کے بعد نہ کرنا۔ وہ حیران ہو گیا، جا کے اپنے قبیلے سے کہتا لوگو آج میں اس شخص کو مل آیا ہوں جو ادعائے نبوت رکھتا ہے، کعبے کے رب کی قسم وہ تو اتنا پیارا ہے، میں نے اتنی گندی حرکت کر دی، اس نے نہ مجھے مارا نہ جھڑکا، کچھ نہ کہا، میرا جی چاہتا تھا میں باہر کھڑا ہو جاؤں اور مخاطب کر کے کہوں تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا۔ آقا تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، اور تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسماں تو ہے۔ وہ تو اتنا پیارا ہے، وہ تو اتنا محبت والا ہے۔ اس نے اپنے قبیلے والوں سے جا کے حضور کی ایسی باتیں بتائیں، تاریخ اسلام پڑھیں، سارا قبیلہ میرے محمد کے قدموں میں گر کے مسلمان ہو گیا۔ میرے حضور کا صاحب مزاج یہ ہے، یہ حضور اس انداز سے دین دیتے تھے۔ ہم تو ساری زندگی ڈیوٹی ضرور دیتے ہیں لیکن لوگوں کو دین نہیں دیتے، یہ المیہ ہے میرے اس دور کا۔ میرے پیچھے نمازیں پڑھنے والے کو تو ساری زندگی نماز پڑھنے کا ڈھب نہیں آتا۔ آپ جانتے ہیں مسجد نبوی شریف میں حضور کے دور پاک میں خواتین بھی نماز پڑھنے آتی تھیں، اور یہ سلسلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جاری رہا۔ اور تاریخ میں آتا ہے ایک دور فاروقی میں ایک لڑکا کسی نماز پڑھنے والی لڑکی کی راہ میں رکاوٹ بنتا۔ ایک دن اس نے پوچھا میاں تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں تیرے سے محبت کا تعلق رکھتا ہوں۔ سنیں، اس لڑکی نے کہا کہ میری ایک بات کو مان، اگر تو وہ کام کر لے تو میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ اس نے کہا بتا۔ اس نے کہا کہ بڑی لمبی بات نہیں ہے، 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لے۔ اس نے کہا یہ بات تو مسئلہ کوئی نہیں، میں تو تیرے سے اس محبت کا تعلق رکھتا ہوں، تو کہے تو آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں، تیرے لیے تو میں زمانے کا ہر جتن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا بس یہی کر دے۔ 40 دن وہ عمر بن خطاب کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا۔ جب 40ویں دن کی آخری نماز پڑھ کے گزرنے لگا، وہ لڑکی اس جگہ حسب وعدہ کھڑی تھی، نوجوان نظر جھکا کے گزرنے لگا۔ اس لڑکی نے آواز دے کے کہا میاں میں حسب وعدہ کھڑی ہوں۔ اس نے اشارے سے کہا خیر سے کھڑی رہ، اب تیری ضرورت نہیں، عمر نے دل کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا ہے۔
آج میرے پیچھے زندگی بھر نماز پڑھنے والا ماں باپ کا ادب بھی نہیں کرتا. میرے پیچھے زندگی بھر نماز پڑھنے والا دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارنا نہیں چھوڑتا. زندگی بھر میرے پیچھے نماز پڑھنے والے کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا. اسے نماز کے واجبات و فرائض کا نہیں پتہ ہوتا. واصل باللہ ہونا تو درکنار صاحب. یہ اللہ والے ہوتے تھے جو ان کی اقتداء میں ایک لمحہ آ جاتا ادھر سے پکڑ کے ادھر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتے تھے. یہ اللہ کے برگزیدہ لوگوں کی زندگی کا حسن تھا. حضرت بازر بسطامی کے دور میں بسطام میں ایک فاحشہ عورت نے ڈیرے ڈال لیے اور سارا دن وہ وہاں جھنڈا لہراتی. رات کو نوجوان اس کے پاس آتے, پیسے دے کے شاباشی کرتے. کسی نے جا کے بازید بسطامی سے کہا, بازید جس شہر کو تو نے اپنے آنسوں چھڑک چھڑک کے آباد کیا تھا, تیرے شہر کو تو برباد کیا جا رہا ہے. کہا کیا ہوا؟ بتایا گیا کہ فاحشہ عورت نے وہاں ڈیرے ڈال لیے. نوجوان تو دن رات اس کے ڈیرے پہ کوٹھے پہ آ کے بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں. بازید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ ہوا. بازید بسطامی آئے اور اس فاحشہ عورت کے دروازے پہ مسلح پکڑ کے بچھایا اور بیٹھ گئے. سارا دن وہ انتظار کرتی رہی, شام تک کوئی شخص نہ پلٹا. جو بھی آتا اور بازید بسطامی کو وہاں بیٹھا دیکھ کے لوٹ جاتا. جب شام کا سورج ڈھلنے لگا تو اس نے آواز دے کے کہا, بابا اللہ اللہ کرنے تو کسی مسجد میں جا, میرا جب وہ رزق کیوں خراب کر رہا ہے؟ بابے نے کہا تیری فیس کیا ہے؟ اس نے کہا میری رات کی اتنی فیس ہے. کہا آج کی فیس بازید بسطامی دے گا. بازید بسطامی نے وہ فیس ادا کر دی. جب بازید بسطامی فاحشہ کی چھت پہ جانے لگے نا, کوہرام مچ گیا بسطام کے اندر. بے حیا جوان بھی کہنے لگے, بارے الہا تیرا ایک ہی برگزیدہ تھا جس کی وجہ سے تو ہم پہ عذاب نہیں رحمت نازل کرتا تھا. آج وہی ایک عورت فاحشہ عورت کی نظر ہو گیا تو بچے گا کچھ نہیں. کوہرام مچ گیا بسطام کے اندر. بازید بسطامی جب اوپر گئے, وہ فاحشہ اپنے انداز میں آئی. فرمایا مجھے یہ بتا, جب فیس ادا کر دی جائے مرضی تیری چلتی ہے کہ کسٹمر کی؟ کہا کسٹمر کی. فرمایا پھر جا اپنا لباس بدل کے سر پہ اوڑھنی اتار کے آ اور باوضو ہو کے مصلی لے آ. بازید بسطامی نے کہا پیسے میں نے ادا کر دیے. وہ عورت اسلامی لباس میں سر پہ دوپٹہ لے کر مصلی لے کے بچھا کے بازید بسطامی کے ساتھ کھڑی ہو گئی. 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کے. بازید بسطامی کہتے ہیں جیسے میں کرتا ہوں ساتھ تو بھی کرتی جا. نیت نماز کی باندھ لی اور جب رکوع کے بعد سجدہ کیا, بازید بسطامی اللہ کی دہلیز پہ جب وہ اشک بار ہیں, بارے الہا دیکھ تیرے بندے بازید بسطامی کو جہاں تک ہمت تھی اس کو پیسے دے کر لالچ دے کر تیری بارگاہ تک جھکانا میرا دام تھا. اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دینا تیرا کام ہے. اور تاریخ میں آتا ہے جب وہ سجدے میں گئی تھی اس سے قبل فاحشہ تھی, اور جب سجدے سے اٹھی تو وقت کی ولیہ بن چکی تھی. یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جو نماز پڑھاتے اور نماز کے بعد بندے کو واصل باللہ فرما دیتے تھے. تو جو اللہ کے گھر میں امامت بھی کرائے لیکن صاحب امامت کے اندر اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے والوں کی زندگی نہ بدلی, قیامت کے دن اللہ کٹہرے میں کھڑا کرے گا. بتا تجھے عزتوں کی مسند پہ بٹھایا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا جانشین ہے. اگر تو نے لوگوں کو ہدایت کی راہیں نہ بتائی, ہم مسجد سے باہر نکلے طوفان بدتمیزی مچے تو میں چپ کر کے نظر جھکا کے گزر جاتا ہوں. میاں مجھے کیا لگے؟ او بھائی کیوں نہ لگے, تو رسول اللہ کے دین کا وارث ہے. تیرے سامنے دین کا مذاق اڑایا جائے, تیری زندگی میں بے ترتیبی نہ آئے, تیرے سامنے اسلام کی حد پھلانگی جائے, تو کہے مجھے کیا لگے؟ جانتا نہیں تو کس رسول کا وارث ہے؟ اس محبوب کے مصلی کا جانشین ہے جو اپنے گھر سے نکل کر عکاظ کے میلے میں دین دینے آتے, ذوالمجار کی منڈی میں پیغام حق لے کے حضور تشریف لاتے, اور کافر میرے محبوب کا پیغام سننے سے انکار کرتے اور یوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے, نہیں سنیں گے تیری بات. میرے حضور نہیں کہتے جاؤ جہنم میں, نہیں سنتے تو نہ صحیح, مجھے کیا لگے؟ نہیں صاحب, میرے حضور وہیں کھڑے ہو جاتے اور حضور فرماتے کوئی بات نہیں, جب کانوں سے انگلیاں نکالو گے میں محمد پیغام حق دے کے ہی جاؤں گا. اگر رسول اللہ یہ فلسفہ بنا لیتے کہ مجھے کیا لگے, پھر میں اور آپ آج اللہ کے گھر تو نہ آتے. آج ہماری جبین میں تڑپنے والے سجدے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے پہ بےتاب تو نہ ہوتے. یہ تو میرے حضور کی محبت ہے, انہوں نے جہنم کے کنارے سے کھینچ کر ہمیں جنت میں ڈالا ہے. تو اللہ امام سے ویسے یہاں بخاری شریف کی روایت میں
شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ امام سے مراد حکمران ہے. ان حکمرانوں سے اللہ سوال کرے گا کل قیامت کے دن. امامت صغریٰ والے سے بھی اور امامت کبریٰ والے سے بھی پوچھے گا, میاں قوم نے تجھے اپنی محبتیں, اپنا اعتماد اور اپنی گواہیاں دے کر اپنا لیڈر, رہبر اور اپنا رہنما مانا تھا, بتا تو نے قوم سے کیا سلوک کیا. کل قیامت کے دن اللہ انہیں سوال کرے گا. تجھے کٹہرے میں کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا, نہ ادھر ادھر کی بات کر, مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری سے سوال ہے. تجھے لیڈر کیوں بنایا تھا میاں؟ تیرے کردار میں اتنی خامیاں تھیں, کوئی کارواں سے ٹوٹا تو کوئی بدگماں حرم سے, کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. صرف اسلامی حکمرانوں کی مثال دے کر لوگوں کو اپنے چکمے میں لے آنا یہ کوئی دانشوری نہیں ہے. آج جب لوگ ہمارے قریب آتے ہیں نا تو عمر بن خطاب سے پیچھے کسی کی بات ہی نہیں کرتے. ہمارے کندھے سے کندھا ملاؤ, ہم جانشین عمر بن جائیں گے. پاگل یہ نہیں جانتے عمر تو اس لیڈر کا نام ہے جو سارا دن جہاد کر کے رات کو مدینے کی گلیوں کا پہرا بھی دیتا تھا. عمر تو اس مرد مجاہد کا نام ہے جو مدینے کی جس گلی سے گزر جاتا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا تھا. عمر تو اس عظیم لیڈر کا نام ہے جو کاغذ کے چٹے دامن پہ چند لفظ لکھ دیتا, نیل کی موجیں بھی پریشان ہو جاتی تھیں. جن کے بارے میرے حضور نے فرمایا, لو کانا بعدی نبیًا لکانا عمر بن الخطاب, میرے بعد نبی ہونا ہوتا عمر بن خطاب ہوتا. آج عمر کا نام لے کر تاریخ تو پڑھو, مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ زلزلہ آ جائے, عمر درہ مار کے پتہ کیا کہتے ہیں, افر الارض الم اعدل الیک, ٹھہر جا, کیوں کانپتی ہے, تیری چھاتی پہ عمر عدل نہیں کر رہا. وہ حکمران کس منہ سے عمر کا نام لیتا ہے. عمر تو رات کو مدینے کی گلیوں کا پہرا دیتے دیتے دیکھتے ہیں آدھی رات کو ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. اندر داخل ہو کے دیکھا ایک بوڑھی اماں برتن میں پانی اور پانی میں پتھر ڈال کے نیچے آگ جلا رہی تھی. پوچھا اماں کیا کر رہی ہو؟ اماں نے پلٹ کے دیکھ کے کہا عمر کی جان کو رو رہی ہوں. کہا اماں ہوا کیا ہے؟ کہا کتنے دنوں سے بچے بھوکے ہیں. عمر کو خبر ہی کوئی نہیں. عمر وہاں سے پلٹے, بیت المال میں گئے, راشن کی بوری اٹھا کے چلنے لگے. سنیے صاحب, اسلم نامی غلام آگے بڑھا. آج تو میں اپنے گھر کی سبزی لینے کے لیے جب دکان پہ آتا ہوں نا, میرا سٹیٹس خراب ہو جاتا ہے کہ میں شاپر پکڑوں, لوگ کیا کہیں گے, حضرت صاحب نے شاپر پکڑا ہوا ہے. عمر بن خطاب کندھے پہ بوری اٹھا کے آگے چلنے لگے. اسلم نامی غلام آگے بڑھا, حضور بوری میں اٹھاتا ہوں. جواب سنیے, عمر کہنے لگے اسلم کا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھائے گا؟ عرض کی حضور ولا تزر وازرۃ وزر اخری, نہیں, قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا بوجھ قیامت کو نہیں اٹھائے گا. عمر بولے میاں اگر کل میں نے اٹھانا ہے تو آج بھی عمر کو ہی اٹھا لینے دے. میں کہتا ہوں یہ اسلم نامی غلام کو جواب نہیں تھا, یہ قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے ضمیر پہ تماچا تھا کہ جو گھر سے نکلتے ہیں پارلیمنٹ میں قوم کا فیصلہ کرنے کے لیے, جن راہوں سے گزر جائیں لوگوں کا گزران ختم ہو جاتا ہے. جن راہوں سے وہاں انہوں نے گزرنا ہو بندہ گزر ہی نہیں سکتا. اور وہاں سے عمر اپنے کندھے پہ بوری لاد کر کے ہاتھوں سے آٹا گوندھ کر کے روٹی پکاتے ہیں, اٹھا کے بچوں کو کھلاتے ہیں, اور میمنی بن کے 26 لاکھ مربع میل کا فاتح حکمران ان بچوں کو کندھوں پہ سوار کر کے کبھی اس دیوار کی طرف بھاگتا ہے, کبھی اس دیوار کی طرف بھاگتا ہے. کہتی جی بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا ماں جتنا رلایا ہے اتنا انہیں ہنسا رہا ہوں, اگر نہ ہنسایا اللہ کو کیا جواب دوں گا. کہا بیٹا تیرے جیسے جوان کو عمر ہونا چاہیے تھا. کہا ماں عمر بیچارہ بڑا مصروف ہے اسے معاف کر دے. کہا نہیں معاف کروں گی اسے. کہا ماں وہ بڑا مصروف ہے اسے معاف کر دے. کہا تو بڑی ہمدردی جتاتا, جانتا ہے اسے؟ کہا ماں ہاں جانتا ہوں, اسے معاف کر دے. کہا کیوں اتنی سفارشیں کرتا ہے, جانتا ہے اسے؟ کہا ماں تیرے سامنے کھڑے جوان کا نام ہی تو عمر ہے, یہ بیچارہ بڑا مصروف ہے, رات کو پہرا دیتا دن کو جہاد بھی کرتا ہے. یہ مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کر یہ یمن کے پہاڑوں میں جب وہ ایک صحابی جب گزرتے ہیں ان کو بھی آوازیں دینا عمر کا ہی کام ہوتا ہے. اور صاحب یہاں بیٹھ کر ان لوگوں کا چکمہ دیکھ کر قوم کو گمات دانشوری نہیں ہے, کس منہ سے وہ عمر کا نام لیتے ہیں. میں نے کتاب میں پڑھا کہ بارک اللہ, بیٹھ جائیں, اللہ جزاک. مدینہ طیبہ سے 1000 میل دور ایک بستی میں ایک چرواہا بکریاں چرانے آیا.
چراتے چراتے اچانک اس سے جنگل سے ایک بھیڑیا نمودار ہوا اور اس نے اس کی بکریوں کو، ایک بکری کو پکڑ کے چیر پھاڑ کر کے ٹکڑے کر دیا۔ چرواہا بکری پکڑنے نہیں بھاگا، وہ بستی کی طرف بھاگا اور جا کے لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگا، لوگوں بڑی افسوسناک خبر لایا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب انتقال کر گئے ہیں۔ لوگ حیران ہو گئے، میاں کہاں مدینہ طیبہ، کہاں تیری بستی، کہاں امیر المومنین اور کہاں تیری ذات، تجھے اس سانحے کی خبر کیسے ملی؟ وہ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں، میں مدینہ طیبہ نہیں جا سکتا، میری پہنچ عمر تک تو نہیں ہے، کہاں میں اور کہاں نگہت گل، باد صبا تیری مہربانی، میں تو نہیں وہاں جا سکتا۔ اتنا ضرور جانتا ہوں کتنے سال بیت گئے ہیں اسی جنگل میں مجھے بکریاں چراتے، آج تک کسی میں جرت نہیں میری بکری کو آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے۔ یہ بھیڑیا جو میری بکری کو ٹکڑے ٹکڑے کر گیا ہے، اس کی بے باکی اور جرت بتاتی ہے کہ عمر دنیا میں زندہ نہیں رہا۔ عمر زندہ ہوتا تو بھیڑیا یہ جرت نہ کرتا۔ اور میں پوچھتا ہوں کہ جس کے دور حکومت میں ماں کی گود سے چھوٹے معصوم بچے اور معصوم زینبائیں کھینچ کر کے مسل دی جائیں، جس کے دور حکومت میں معصوم بچوں کی آنکھوں کے سامنے اس کی ممتا چھن جائے، جس کے دور حکومت میں معصوم بچوں کے چیتھڑے دیواروں سے چپک جائیں، جس کے دور حکومت میں جوان بچیاں پارلیمنٹ کے سامنے بدر کو آگ لگا لیں، جس کے دور حکومت میں معیشت کو تنگ کر کے گریبان تک نوچے جائیں، وہ کس منہ سے یہ بات کہتا ہے کہ میں عمر کا جانشین بن جاؤں گا؟ کیا الفاظ میں عمر کا جانشین بنتے ہیں؟ انہیں نہیں پتا کہ عمر کس شخص کا نام ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے حضور جب وہ لوگ کھڑے ہوں گے تو کس منہ سے جواب دیں گے عمر کی بارگاہ میں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا انہیں، بتا تو نے سلوک کیا کیا؟ اور جنرل ایوب گیا نا انڈیا، تو وہ اس نے گلوکار سے غزل سنی، اسے بڑی اچھی لگی، تو غزل سے وہ خوش ہو کے کہنے لگا کہ یہ کس نے لکھی ہوئی ہے؟ گلوکار نے کہا کہ پاکستان کا شاعر ہے ساغر صدیقی، یہ اس نے لکھی ہوئی ہے۔ جنرل ایوب وہاں سے واپس آیا، آ کے آرمی کے جوانوں سے کہتا میں ساغر صدیقی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آرمی کے جوان گاڑیاں لے کے ساغر صدیقی کو ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر۔ کسی نے پوچھا خیر تو ہے؟ کہا ساغر صدیقی کو ڈھونڈوں، وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ مسکرا کے کہنے لگا وہ تو داتا علی حجویری کے دربار کے سامنے سڑک پہ پڑا ایک نشئی ہے۔ کہا واقعی؟ کہا ہاں۔ لوگ بھاگے، جا کے دیکھا واقعی اس کی پورا گندہ حالت، بکھرے بال، الجھا چہرہ، عجیب سی کیفیت۔ کہا کہ تجھے جنرل ایوب بتاتا ہے۔ اٹھایا انہوں نے، نشے میں دھت پڑا ہوا تھا، کہا تجھے جنرل ایوب بلاتا ہے۔ اللہ اکبر، اٹھ کے کہنے لگا میرے پاس وقت نہیں، اسے بتا دو۔ وہ حیران ہے کہ تجھے پاکستان کا صدر آرمی چیف بلا رہا ہے۔ اس نے کہا جاؤ اسے کہہ دو ساغر صدیقی کہتا ہے میرے پاس تیری ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ آرمی کے جوان حیران ہو کے کہا بڑا بے نیاز آدمی ہے۔ اس نے قریب پڑی سگریٹ کی ڈبیا اٹھائی اور اس میں ایک چمکیلا سا کاغذ ہوتا ہے، وہ نکالا اور اس کی سفیدی کی طرف سے ایک شعر لکھا، کہا میری طرف سے جنرل ایوب کو دے دینا۔ جوان وہ کاغذ پکڑ کے چلے گئے، کہنے لگے سر وہ تو ایک نشئی ہے اور اس نے آپ سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اور یہ ساتھ یہ کاغذ پہ کوئی چیز لکھ دی۔ جب جنرل ایوب نے کاغذ پڑھا نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کاغذ پہ ساغر صدیقی نے لکھا تا حد نگاہ شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں، تا حد نگاہ شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں، اس گلشن کے نگہبان سے بھول ہوئی ہے، جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی اس عہد کے سلطان سے بھول ہوئی ہے۔ تجھے انگلستان، تجھے انڈیا میں جا کے پتا چلا کہ میرے ملک میں ساغر صدیقی کوئی شاعر ہے؟ تجھے اپنے ملک میں رہ کر کیوں پتا نہیں چلا کہ ساغر صدیقی کتنا قابل ہے جو سڑک کے فٹ پاتھ پہ رسوائی کی زندگی گزارتا ہے؟ آج اگر تو نے ان لوگوں کی جو وہ ہدایت، ان لوگوں کی رہنمائی نہ کی، کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا میاں تجھے اقتدار کی کرسی اس لیے نہیں دی کہ تو جب وہ نشے میں مخمور ہو جائے، تجھے اس لیے نہیں دی تو عیاش بن جائے، تیری کوٹھی کی بیرونی دیواروں پہ کمکمے جگمگ کرتے رہے، تیرے گھر کے لان کے پودوں کے اندر تو لائٹنگ جگمگ کرتی رہی، تیرے کتے بھی گولڈن سیب کھاتے رہے، تیرے ملازم کے جب وہ گھر کا چولہا ٹھنڈا رہا
تیرے ہمسائے میں بیوہ کے گھر جوان بچیاں دہلیز پہ بوڑھی ہوتی رہیں، بتا تو نے ان کا چولہا جلایا؟ تجھے نظر نہ آیا؟ تیرے دور حکومت میں ہوٹل کے پچھواڑے میں چھوٹے چھوٹے بچے نانے شبینہ مانگتے، تجھے نظر نہیں آئے؟ بسوں میں کنڈکٹروں کے دھکے کھاتے سادہ پانی بیچتے بچے، تجھے نظر نہ آئے؟ کہاں رہا تو اس وقت؟ تجھے اللہ نے دولت دی ہوئی تھی، تجھے عزت دی تھی، تجھے اقتدار دیا تھا. اگر تو نے ان لوگوں کو نہ کچھ کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے گریبان سے نوچے گا. یاد رکھیں، کسی بندے کو اگر اللہ دولت دیتا ہے تو وہ اس کے نشے میں مخمور ہو کر غریبوں کی گردنوں کو پھلانگ کے آگے نہ جائے. عزت کریں ان لوگوں کی اور شکر کریں اللہ کا. باری تعالیٰ غریبوں کا صدقہ تو نے امیروں کو دولت عطا فرمائی ہوئی ہے. وہ ایک مسجد میں ایک شخص کہتا میں نماز پڑھنے گیا نا تو مجھے نماز کا مزہ نہ آیا. میں دوسری نماز پڑھنے کسی اور مسجد میں گیا، مجھے وہاں بھی لطف نہ آیا. میں تیسری نماز پڑھنے کسی اور مغرب کی نماز پڑھنے کسی تیسری مسجد میں چلا گیا، مجھے وہاں نماز پر بڑا لطف آیا. میں نے نماز ادا کی، لوگ نماز پڑھ کے لوٹ کے میں وہاں درود پاک پڑھنے بیٹھ گیا. تو تسبیح پڑھتے پڑھتے جانے کہ میں نے دیکھا ہے کہ نکر کے اندر چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ دائیں بائیں کے ماحول سے بے نیاز ہو کر روتا ہے اور اللہ سے کچھ باتیں کر رہا ہے. میں کچھ دیر تو اس کی باتیں سنتا رہا، آگے بڑھا. میں نے کہا بیٹا اللہ سے کیا باتیں کر رہے، اللہ سے کیا مانگ رہے تھے؟ کہنے لگا میرے ابو جی فوت ہو گئے ہیں، اس کے لیے جنت. میری ماں روتی رہتی ہے، اس کے لیے صبر. چھوٹی بہنہ اماں سے کپڑے مانگتی ہے، اس کے لیے رقم. یہ جملے سنے تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. میں نے جلدی سے جیب میں جتنے پیسے تھے نکال لے اور اس بچے کو دیے. اس نے پکڑ کے بغیر عاجزی کیے اپنی جیب میں ڈال لیے اور کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری آرزو پوری کر دی. اس نے یوں ہاتھ منہ پہ پھیرے تو اٹھنے لگا. تو میں نے اپنا کارڈ جیب سے نکال کے کہا بیٹا یہ میری فیکٹری کا کارڈ ہے، دوبارہ کبھی تجھے پیسوں کی ضرورت پڑی تو میرے پاس آنا. اس نے بڑی بے نیازی سے یوں کارڈ پکڑا میری جھولی میں پھینک دیا. کہا تجھ سے کیوں مانگوں، اس اللہ سے مانگوں گا جس نے تجھے میری ضرورت کے لیے یہاں بھیج دیا ہے. وہ جہاں میں ہوں گا اللہ تجھے وہیں بھیج دے گا. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا کمال بچہ ہے. میں نے کہا بیٹا اسکول جاتے ہو؟ کہا ہاں جاتا ہوں. میں نے کہا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا پڑھنے نہیں جاتا، اماں چنے بھون کے دیتی ہے وہ بیچنے جاتا ہوں، اس سے ہمارے گھر کی گزر اوقات ہوتی ہے. میں نے کہا بیٹا اگر تیرے گھر کے سارے اخراجات میں افورڈ کر لوں کیا تو پڑھے گا؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں پڑھتا. میں نے کہا بیٹا کیوں؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے پڑھے لکھے لوگ غریبوں سے پیار نہیں کرتے. میرے ابو اسی مسجد کے نمازی تھے، جب سے ابو انتقال کر گئے سارا معاشرہ مجھے جانتا ہے. میں غریب ہو گیا ہوں، کوئی میرے سے سلام لے کے بھی راضی نہیں. میں جب بھی مانگتا ہوں کسی سے نہیں مانگتا، اللہ سے مانگتا ہوں، وہ کسی طریقے سے ضرور عطا فرما دیتا ہے. تو صاحب اگر ہم لوگ ان لوگوں کا خیال نہیں نہ کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا بتاؤ تو نے کیا سلوک کیا اپنی رعایا کے ساتھ. اللہ اکبر. فل امام الذی علی الناس رائن. بات لمبی ہو گئی. اللہ امام سے سوال کرے گا بتا تو نے اپنی رعایا سے کیا سلوک کیا. ہر بندہ چونکہ نہیں حکمران ہوتا، ہر بندہ کسی منصب پہ فائز نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے لوگوں سے سوال نہیں ہوگا. فل امام الذی علی الناس رائن. امام سے صرف سوال نہیں، حضور فرمایا الرجل رائن علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہ. ہر مرد سے اللہ سوال کرے گا اس کے گھر کی چار دیواری کے بارے. میاں 5 مرلے کا گھر تو تیرے انڈر تھا، پورا ملک تو نہیں چلا سکتا. بتا اس گھر میں تیرے والدین تھے، تیرے بہن بھائی اور تیرے بیوی بچے رہتے تھے، تو نے ان سے کیا سلوک کیا؟ 600 کلومیٹر سفر کر کے تو شاہ رکن عالم کے دربار پہ دعا مانگنے تو چلا جاتا. میں بزرگوں کا مخالف نہیں ہوں، ضرور جایا کرے وہاں، اللہ کے بندوں کی دہلیزوں پہ دین ملتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ میری جنت داتا علی حجویری کے قدموں میں نہیں ہے، خواجہ اجمیری کے قدموں میں نہیں ہے، غوث جلی یا مہر علی کے قدموں میں نہیں ہے. میری جنت اگر ہے تو میری ماں کے قدموں تلے ہے. میری ماں میرے گھر پہ ہے، میرا سگا باپ میرے گھر پہ ہے. اگر میں نے ان کی خدمت نہ کی قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا. میرے حضور مسجد نبوی میں تشریف لاتے، نماز پڑھا کے حضور رخ انور پھیر لیتے، بٹن کھول کے ٹھنڈی آہ بھرتے. صحابہ نے عرض کی حضور یہ عمل نماز کا حصہ ہے؟ حضور فرماتے نہیں صحابہ، یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، میں اس لیے کرتا ہوں مجھے کرن سے یار کی طرف سے ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی ہے. صحابہ حیران، حضور وہ کون سا یار ہے، یار ہو کے ملنے بھی نہیں آتا؟
سلمان تو فارس سے چل کے ملنے آ گیا، صہیب روم سے ملنے آ گیا، بلال حبش سے آ گیا، حضرت ابو ذر قبیلہ غفارے سے آ گئے، کرم تو دور ہی کوئی نہیں۔ میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا صحابہ اس کی بوڑھی اور نبینہ ماں جب وہ اپنے گھر میں ہے جس کی خدمت اسے محمد تک نہیں آنے دیتے۔ ذرا میں بھی دیکھوں، پڑھا لکھا اور ان پڑھ آج برابر جانتے ہیں، پڑھے لکھے کو بھی پتا اور ان پڑھ کو بھی، کہ ماں کے قدموں تلے، سب بولے ماں کے قدموں تلے اور باپ جنت کا، اور صاحب ہماری ان کی خدمت کرنا اس جنت کی چابی ہے۔ اگر ہم نے خدمت نہ کی تو اس جنت کی چابی کہاں سے آئے گی؟ کیسے کھلے گا وہ دروازہ؟ ماں ہاتھ اٹھائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور میرے حضور فرماتے ہیں سگا باپ ہاتھ اٹھا دے اللہ اولاد کے لیے ہاتھوں کو کبھی خالی موڑتا نہیں۔ اللہ سوال کرے گا قیامت کے دن، بتا تو نے کیا خدمت کی اپنے والدین کی، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تو نے کتنا سلوک کیا، بہن بھائیوں سے کیا اس نے سلوک کیا۔ 5 مرلے کا گھر ہم سے چلتا نہیں، ملک چلانے والے کو گالیاں دیتے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ زرداری بڑا بغیرت ہے، یہ نواشی بڑا جا وہ کنجر ہے، یہ فلاں بڑا ایسا ہے، میاں ان کو گالیاں نکال دینے سے ان کا حل تو نہیں ہے۔ اگر میں ان کو بہتر کرنا چاہتا ہوں تو ان کو گالی دینے سے نظام نہیں چلتے۔ میری جبین میں تڑپنے والے سجدے اللہ کے حضور جھک جائیں، میرے 5 فٹ کے قد پہ رسول اللہ کی شریعت نافذ ہو جائے، میرا گھر سدھر جائے، میرا گھر سدھر جائے گا، میرا بدن سدھرا تو گھر سدھرے گا، گھر سدھرا تو گلی کے لوگ بہتر ہو جائیں گے، گلی سدھری تو پورا گاؤں صحیح ہو جائے گا، گاؤں بدلا تو شہر بدلے گا۔ انقلاب میرے کردار سے شروع ہوگا، شریعت میرے بدن سے نافذ ہوگی۔ اگر میں اپنے بدن پہ شریعت نافذ کر لوں، نظروں پہ حیا کے پیرے لے آؤں، سوچیں پاک ہو جائیں، جب وہ جبین اللہ کے حضور جھک جائے، زبان سچائی اختیار کر لے، اور میرا لباس رسول اللہ کے لباس کا ترجمان ہو جائے، اور میاں میں گھر میں بیٹھ کے کسی کو گالی نہ بھی نکالوں، اللہ پورے معاشرہ میرے لیے بہتر کر دے گا۔ ہم لوگ اپنے کردار کو نہیں بدل دیتے، ہم کسی اور کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ آج میں اپنی اولاد کو بھی نہیں جب اپنے کردار سے بدلتا، اپنی اولادوں کو بھی انہیں کسی اور سے بدلوانا چاہتا ہوں، اپنے کردار سے نہیں بدلتا۔ اور اگر میرا کردار نہ بدلا تو میری اولاد بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ مجھے میرے ایک دوست ہیں کاموں کی مجمع پڑھاتا ہوں، تو مجھے ایک شخص نے فون کیا، کہنے لگا علامہ صاحب اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ میں نے کہا جی مبارک ہو۔ تو 2-4 منٹ بعد میرے دل میں بات آئی، پتہ نہیں بیچارے نے مجھے کیا سمجھ کے فون کیا ہوگا کہ سب سے پہلے میں علامہ صاحب کو فون کرتا ہوں۔ تو میں نے 2 لفظ ہی بول دیے ہیں۔ سوچ کے میرے دل میں بات آئی کہ میرا اور اس نوجوان کا تعلق تو پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب کی وجہ سے ہے۔ تو میں نے اس کو اپنے موبائل پہ میسج لکھا، فیصل بھائی اللہ تمہارے بیٹے کو محمد رضا ثاقب مصطفی بنائے۔ میں نے اس کو دعا دی۔ میں صبح فجر کے لیے اٹھا نا، مسجد جانے لگا تو اس کا رپلائی میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے لکھا کہ حضرت آپ نے اتنی بڑی دعا دی ہے، میں ساری رات خوشی سے سویا ہی نہیں۔ میں پھر سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بندہ خوش فہم نہ ہو جائے۔ یہ کاموں کی میرے دوست ہیں، میں اس کی بات سنا رہا ہوں۔ میں نے اس کو پھر لکھا، میں نے کہا فیصل بھائی ایک بات نہ بھولنا، اپنے بیٹے کو رضا ثاقب بنانے کے لیے تجھے اپنا کردار خواجہ دین محمد جیسا بنانا پڑے گا۔ تو خواجہ دین محمد نہ بنا، یاد رکھنا پتر کبھی رضا ثاقب نہیں ہوگا۔ باپ نور محمد ہوگا تو بیٹا علامہ اقبال پیدا ہوگا۔ بیٹے کو دھتکار دینے سے، جھڑک دینے سے اللہ کا ولی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر میں اپنی اولاد کو بدلنا چاہتا ہوں تو اپنا کردار بدلوں۔ میں اگر فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا مزاج رکھتا ہوں، میرا بیٹا گھر سویا بھی ہوگا تو کم از کم چوک میں جا کے تاش نہیں کھیلے گا۔ اگر میں مزدوری کر کے بیٹے کا پیٹ پالتا ہوں، بیٹا زندگی بھر رشوت خور پیدا نہیں ہوگا۔ میاں گندم از گندم برویت جو سے جو، از مکافات عمل غافل مشو، جو بھییں گے وہی کاٹیں گے۔ ہم اپنی اولادوں کے زندگی میں کاروبار بوتے ہیں، اپنی اولادوں کو جائیداد دیتے ہیں، جگیر دیتے ہیں، پراپرٹی دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں۔ کاش ان کی زندگی میں ہم نے عقل کا چراغ کا نور بھی پیا تھا، کاش ہم نے عقل، ہم نے علم، ہم نے محبت، ہم نے انسانیت بوئی ہوتی۔ تو آج ہمیں وہ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ حضرت آج کل جو بچے ہوتے ہیں نا یہ بڑے بدتمیز ہیں۔ میرے ماموں جی کا انتقال ہو گیا جمعے والے دن، تو اتوار کو ان کا ختم تھا، تو میری چاچا زاد وہ مجھے کہنے لگی کہ میں آپ سے بات کرنا تھی۔ میں نے کہا بتائیں۔
وہ کہنے لگی میرا بیٹا بدتمیز ہو گیا، یہ میں اتوار کی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا تو میں نے اسے اتنا مارا اس کا سر پھوڑ دیا، تو کوئی تویز دیں یا کوئی دم کریں کہ وہ بہتر ہو جائے۔ تو میں نے اسے کہا کہ تویزوں سے اولادوں کو ہدایت نہیں ملتی، یا دم کرنے سے بچہ بہتر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بات تو تلخ ہے لیکن اس کے علاوہ حل کوئی نہیں، نہ ڈاکٹر اسے ہدایت دے سکتا ہے، نہ کوئی پیر فقیر اس کو بدل سکتا ہے۔ ہاں اس کو تیرا اور تیرے خاوند کا جھکنے والا سر اس کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو اللہ کے حضور جھک جا اور اس کا باپ جھک جائے، باری تعالیٰ یہ تو نے اولاد عطا فرمائی ہے، اس کو ہدایت عطا فرما۔ جب تم دعا مانگو گے، میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجاب، 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں مظلوم بندہ دعا کرے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے، مریض دعا کرے اللہ فرشتے آمین کہیں اللہ قبول کرتا ہے، اور سگا باپ دعا کرے اللہ اسے بھی رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ تیرے خاوند کی دعا اس کے حق میں قبول ہوگی۔ اپنے کردار سے بچوں کی تربیت کریں صاحب، تو پھر دیکھیں یہ جو مدارس دینیہ ہوتے ہیں یا جو سکول یونیورسٹی کالج ہوتے ہیں نا، یہاں سے ڈگریاں ملتی ہیں، الفاظ ملتے ہیں، فکر ملتی ہے، لیکن انسانیت کا جوہر ماں باپ کی گود سے ملتا ہے۔ انسانیت کا جوہر ماں باپ کی سب سے پہلی درسگاہ سب کو پتہ کون سی ہے؟ بولیے، ماں کی گود۔ اور جس کو پہلی کلاس کا سبق یاد نہ ہو اگلی میں کامیاب تو نہیں ہوتا۔ اور جن لوگوں نے پہلی کلاس کا سبق یاد کیا ہوتا ہے نا، پہلی درسگاہ کا، ان کو ہم عبد القادر جیلانی غوث پاک کہتے ہیں۔ پہلی کلاس کا سبق یاد کرنے والے کو بابا فرید کہتے ہیں۔ ہم نے سبق ہی یاد نہیں نہ کیا، ہم زندگی تو پڑھیں ان لوگوں کی۔ یہ جن کے دربار پہ آج میں اور آپ سلامی پیش کرنے ہیں، کبھی زندگی پڑھیں۔ جتنے بھی دنیا کے اندر نامور لوگ گزرے ہیں ان کی تاریخ پڑھیں، کسی کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہے، کسی کے پیچھے باپ کی دعا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں یہ حدیث پاک اگلا جز بھی ہے، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ۔ عورت سے سوال کرے گا اللہ خاوند کے گھر کی 4 دیواری کے بارے اور اس کی اولاد کی حفاظت کے بارے۔ بتا تو نے اپنی عصمت کی حفاظت کر کے خاوند کی عزت کو کتنا بلند کیا، اور اس کی اولاد کی حفاظت کیسے کی۔ یہ عورت کی ذمہ داری ویسے زیادہ حضور نے بتائی، پتہ کیوں؟ اس لیے کہ ماں بچے کے نفسیات سے زیادہ واقف ہوتی ہے، اور اس کے پاس تربیت کا وقت بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دیہاتوں میں آپ کو پتہ نا، ماں کہتی ہے بیٹا فلاں کام کرو ٹافی ملے گی، یہ کام کرے گا چاکلیٹ ملے گی، فلاں میری بات مانو گے تو میں بسکٹ دوں گی۔ ہر ماں بچے کی پسندیدہ چیز کا لالچ دیکھ کے اپنی بات منواتی ہے۔ آؤ اس ماں کی عظمت کو سلام کرنے چلیں جس نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو اللہ شکر دیتا ہے۔ یہ تربیت کا انداز ہے۔ بیٹا نماز پڑھتا ہے، ماں پوڑی رکھ دیتی ہے۔ تاریخ شہد عدل ہے، ماں پوڑی رکھتی رہی، بیٹا نماز پڑھتا رہا۔ ایک دن ماں مصروف تھی، جب دیکھا نماز کا وقت کافی بیت گیا، بھاگی بھاگی آئی، بیٹے نے تو نماز پڑھنا تھی۔ جب دیکھا بیٹا نماز سے فارغ ہو کے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، ادھر بیٹے کے ہاتھ اٹھے تھے، ادھر ماں اللہ کی دہلیز پہ جھک گئی، ہاتھ اٹھا کے کہا باری تعالیٰ مجھے غرض نہیں تھی، کوئی ذاتی لالچ نہیں تھا، میں اس کی معصوم جبین کو تیری دہلیز میں جھکانے کے لیے جتن کرتی تھی۔ آج میرے بیٹے نے خود ہی نماز پڑھ لی، میں پوڑی رکھنا بھول گئی۔ اگر میرے بچے کو شکر نہ ملی، بار الہ تیری بندی تو معصوم بچے کی نظروں میں رسوا ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو ضروری نہیں ماں رابعہ بصری کے درجے میں ہو تب ہی قبول ہوتے ہیں، نہیں صاحب دیہات کی پینڈ کی رہنے والی ایک جب وہ ان پڑھ ماں جب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے نا، گوبر سے آلودہ ہاتھ اپنے تھپتی ماں اولاد کے لیے اللہ کے حضور دعا مانگے، صاحب اللہ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے۔ فرید الدین کی ماں نے کہا باری تعالیٰ اگر شکر نہ ملی میرے بچے کو میں تو اس کی نظروں میں گر جاؤں گی۔ حاطف سے آواز آئی گھبرانا، ایک ماں ہے جس کے سینے میں ممتا ہم نے رکھی، ہم تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ذرا مصلح اٹھانے دے فرید الدین کو۔ تاریخ بتاتی ہے جب فرید الدین نے مصلح اٹھایا نا، اللہ نے جتنی جگہ مصلح تھا وہ جگہ ہی گنجے شکر بنا ڈالی۔ اور ماں پاک دامن ہو، ماں پاکیزہ فکر ہو، بچے کبھی گندی طبیعت کے پیدا نہیں ہوتے۔ علماء تشریف فرمائیں غوث پاک کا نام تو سب نے سنا ہے۔ جب آپ بغداد پڑھنے گئے نا تو 18 سال عمر تھی۔ کتنی عمر تھی؟
18 سال. اب بتائیں 18 سال غوث پاک کہاں پڑھتے رہے؟ 18 سال غوث پاک کو ماں پڑھاتی رہی. ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے نا, ہم تو 3 سال کا بچہ سکول داخل کروانے لے جاتے ہیں. 3 سال, جبکہ باپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ 3 سال بچے کی عمر ہے اور اس کی ابھی پڑھنے کی عمر ہے. وہ جو داخل کر رہا ہوتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے اس کی ابھی پڑھنے والی عمر ہے نہیں ہے, لیکن یہ داخل کروا رہا ہے, وہ داخل کر رہا ہے. یہ داخل باپ کیوں کرواتا ہے؟ اس کے پاس بیٹے کو دکھانے کے لیے کردار ہی کوئی نہیں, اور وہ اس لیے داخل کر رہا ہے کہ اس نے پیسے کمانے ہیں. اور پھر 2 سال بعد کہتے ہیں سر یہ جو بچہ ہے یہ بدتمیز ہے, اس کو سمجھائیں. بھائی وہ کیا سمجھائے؟ اس نے تو علم دینا تھا, وہ پڑھائے گا, اس کو پڑھیں. اخلاق تو آپ نے اپنے کردار سے سکھانا ہوتا ہے, اپنے کردار سے بچے کو ضرور سکھائیں. تو جب وہ 18 سال کا بچہ گھر سے نکلنے لگا نا, تو ماں نے بیٹے سے جو وصیت کی, آپ نے علماء سے وہ بات سنی, بڑی لمبی ہے لیکن میں مختصر کر کے آگے گزرنا چاہتا ہوں. ماں نے 40 دینار جو باپ کی وراثت سے آئے تھے نا وہ بیٹے کو دیے اور بغل میں سلائی کر دیے. رات میں قافلہ راستے میں روٹ لیا گیا. جب آپ کی تلاشی لینے لگا نا کچھ نہ کہا تیرے پاس کچھ نہیں, اللہ کے فضل سے 40 دینار ہیں. بات بڑی قابل توجہ ہے. 40 دینار ہیں. کہا کدھر ہیں؟ کہا اماں نے یہاں سلائی کر دیے تھے. حیران ہو گئے ڈاکو کہ لوگ تو بات چیز چھپاتے ہیں اور یہ مجھے بار بار بتا رہا ہے. وہ پکڑ کے گرو کے پاس لے گیا. کہا اسے یہ بار بار کہتا ہے میرے پاس دینار ہیں اور یہاں سلائی ہوئے ہوئے. کہا بیٹا تم کیوں بتاتے ہو؟ کہا اس نے پوچھا تھا. کہا تم جھوٹ بولتے تھے. کہا گھر سے نکلتے وقت اماں نے وصیت کی تھی بیٹا ٹگوں کے لیے جھوٹ ہے. بولیے یار, ٹگوں کے لیے جھوٹ ہے. ماں کہے جھوٹ نہیں بولنا. اب تاریخ پڑھیں, سارے ہم بیان کرتے ہیں کہ سارا قافلہ ہدایت یافتہ بن گیا. میاں قافلے والوں کو 18 سال کے جوان نے 3 گھنٹے تقریر نہیں سنائی. اس قافلے والوں کو وحی سے مزین دلائل نہیں دیے. ان قافلے والوں کو قرآن کی آیات یا آقا علیہ السلام کی حدیث نہیں پڑھائی. اتنا کہا کہ میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا. اس ماں کی بتائی سچائی میں اتنا نور تھا, اللہ نے سارے قافلے والوں کو ہدایت عطا فرما دی. میں اپنا عمل بھی دیکھوں, چاہتا میں بھی ہوں میرا بیٹا غوث پاک بن جائے, لیکن میں یہاں سے 4 گھنٹے سفر کر کے گھر جاؤں گا, بیوی سے کہوں گا میں سو جاؤں, کوئی گائے تو بتانا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. ابھی میں سوئی تھا, دروازے کو دستک ہوئی, بیٹے نے کہا انکل ابو جی گھر پہ نہیں ہیں. اب بیٹا جانتا تو ہے نا ابو جی گھر پہ ہیں. ماں نے کہا جا کہنا انکل ابو گھر پہ نہیں ہیں. اب بیٹے نے کہہ دیا انکل گھر کو لوٹ گیا. انکل بھی چلا گیا, باپ بھی سویا رہا, ماں بھی مطمئن ہو گئی. بیٹے نے بھی کہہ دیا. ایمان سے بتائیں یہ رک کر کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اب اس بچے کو ہماری تینوں کی طرف سے جو خاموش میسج پہنچا ہے اس کا قیامت کے دن ذمہ دار کون ہوگا؟ جس بچے کو میں خود کہہ رہا ہوں, گھر سو کے کہہ رہا ہوں, کہو ابو گھر پہ نہیں ہے, جھوٹ کی تلقین کر کے کہوں کہ بیٹا اللہ تجھے غوث پاک بنا دے. میاں ایسے بچے غوث پاک نہیں بنتے. غوث پاک اس لیے بنتے ہیں کہ باپ ابو صالح جنگی دوست ہو اور ماں اللہ اکبر ام خیر ہو, تو پھر کہیں جا کے غوث پاک جنم لیتے ہیں. ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت اپنے کردار سے نہیں کرتے, قرآن نہیں پڑھاتے انہیں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی بابا فرید الدین کے پیر و مرشد استاد کے پاس قرآن پڑھنے گئے نا, ماں لے گئی استاد کے پاس. کہا بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین. کہا استاد جی پارا تو مجھے زبان نہیں آتا ہے. بیٹا پڑھ سیقول السفہاء من الناس. کہا بھی یہ مجھے زبان نہیں آتا ہے. کہا پڑھو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. کہا استاد جی یہ بھی زبان نہیں آتا ہے. 14 پارے پہلے دن بچے نے استاد کے سامنے ازبر یاد کر دی ہے. کہا بیٹا اتنا سونا قرآن پڑھتے ہو, جس استاد سے یہ پڑھے باقی پڑھ لیتے ہو. کہا میں تو کبھی استاد کے پاس نہیں گیا. حیران کن بات. کہا بیٹا کیسے پڑھ لی 14؟ کہا میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی. فجر اور تہجد کے بعد وہ روزانہ 14 پارے پڑھتی. سن کے میں نے ماں کی گود میں حفظ کر لیے تھے. میاں ماں تربیت کرے تو بیٹا پاک دامن ہوتا ہے. میں نے کتاب میں پڑھا, ایک بادشاہ کے ہاں کوئی اس کا ایلچی آیا نا میدان جنگ سے واپس. کہا بادشاہ افسوس نہ خبر یہ تیرے بیٹے کو شکست ہو گئی ہے. اب اس کی خبر سن رہی تھی اندر بادشاہ کی ملکہ. اس نے کہا جھوٹ بولتا ہے یہ, میرے بیٹے کو شکست نہیں ہو سکتی. بادشاہ حیران ہو گیا کہ وہ میدان جہاد سے آ رہا ہے, تم اندر بیٹھی ہو, تمہیں پتہ ہے اسے پتہ ہے. اس نے کہا بادشاہ کچھ بھی ہے اسے کہو دوبارہ تحقیق کرے, میرے بیٹے کو شکست نہیں ہو سکتی.
بادشاہ حیران ہو گیا کہ میری ملکہ اتنے گرجدار لہجے میں کبھی بات نہیں کرتی، کون سا کمال ہے اس کی آواز میں، کون سا یقین ہے اسے اپنی بات پر۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ میاں مجھے تیرے پہ یقین ہے کہ تو سچ کہہ رہا ہے، لیکن میری ملکہ کے کہنے پہ ایک بار دوبارہ چکر لگا کے آ۔ وہ دوبارہ پلٹ کے میدان جہاد میں گیا، واپس پلٹا، کہا بادشاہ مبارک ہو، اللہ نے تیرے بیٹے کو میرے جانے سے پہلے فتح عطا فرما دی تھی۔ بادشاہ حیران ہو گیا، اس کی بات سن کے اندر جا کے ملکہ سے کہتا ہے مجھے اس پہ پہلے بھی یقین تھا، اب بھی یقین ہے۔ وہ جھوٹ پہلے بھی نہیں کہہ رہا تھا اور جھوٹ اس نے اب بھی نہیں کہا، لیکن تو بتا تجھے کس بات پہ یقین تھا اور تجھے کس بات پہ اتنا ناز تھا کہ میرا بیٹا شکست خوردہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا بادشاہ جب سے اللہ نے مجھے میری گود میں یہ بیٹا دیا تھا، میں جب بھی اسے دودھ پلانا چاہتی پہلے وضو کرتی، پھر 2 نفل پڑھتی، پھر دودھ پلا کے کہتی باری تعالیٰ اگر میرا دودھ پاک ہے اور مجھے سیدہ فاطمہ الزہرا کی غلامی میں تو نے قبول کر لیا ہے، اللہ میرے بیٹے کو اسلام کی راہوں میں ہمیشہ فتح عطا فرمانا۔ مجھے اپنے کردار پہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی غلامی پہ انداز تربیت پہ یقین تھا، اس لیے مجھے یقین تھا بیٹا اسلام کی راہوں میں کبھی شکست خوردہ نہیں ہو سکتا۔ میاں تربیت بھی تو کرے نا، پھر دیکھیں اللہ بیٹے کیسا عطا فرماتا ہے۔ صرف اللہ سے اپنے گھر، یہ آج تو ماں دودھ پلائے تو بیٹا ماں کا دودھ پیتا ہوتا ہے، ماں سامنے ننگی رقص کرتی تصویریں دیکھ رہی ہوتی ہے، تو ایسی گودیوں میں ایکٹر تو پلتے ہیں۔ محمد بن قاسم جیسے غلام پیدا نہیں ہوتے۔ ہم اگر محمد بن قاسم جیسا غلام مانگتے ہیں، اپنا کردار بھی تو اتنا خوبصورت دکھائیں، اپنی تربیت بھی یہ کہہ رہے ہیں نا۔ میرے محبوب الاسلام کی والدہ ماجدہ کے آخری لفظ جو تحریک نے محفوظ کر لیے، حضور، بات لمبی ہے، میں مختصر کر کے صرف اشارہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ابوا کے مقام پہ جب آخری لمحات گزارے نا تو حضور کی عمر 6 برس تھی، تو سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے لخت جگر کو قریب کر کے جو لفظ کہے تاریخ نے محفوظ کیے، فرمایا بیٹا ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر باقی فنا ہو جائے گا، میں بھی جا رہی ہوں، وذکر باق ولدتک طہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ جن کی اولادیں پاک دامن ہوں، جن کی اولادیں پاکیزہ فکر ہوں، ان کے والدین کی قبریں کبھی اندھیر نگری نہیں بنتی، انہیں صرف 10 مرہم کو مٹی ڈالنے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جب بھی 5 وقتی نماز پڑھنے اللہ کے گھر جاتے ہیں ان کی زبان پہ یہ ہمیشہ پاک جملہ رہتا ہے، ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ تو یقیناً پھر اولادیں پاک دامن ہی جب وہ دنیا کا بھی اثاثہ ہیں اور کل قیامت کے دن بھی یہ اثاثہ ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ کے حضور باری تعالیٰ تیرے نیک اور پاک دامن بندوں نے قرآن پاک کا جو پیغام ہم تک منتقل کیا، ہمیں خود بھی عمل کر کے اپنی اولادوں کو بھی اس پر چلانے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی اولادوں کی تربیت قرآن اور صاحب قرآن کے کردار کے مطابق جا وہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشتخا کے ماں غبارے کوچے یار نشد، و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ احباب تشریف رکھیں، میں چونکہ گجرانوالا پہنچنا ہے، صبح 8 بجے ادھر ایک پروگرام بھی ہے، حج تربیتی کورس ہم ادھر کروا رہے ہیں، تو ادھر پہنچنا ضروری ہے۔ تو کوئی بندہ میرے لیے اٹھ کے اللہ کے رسول کی محفل کا تقدس پامال نہ کرے، میری عزت بھی اسی محفل کی وجہ سے ہے، تو آپ بیٹھیں گے تو میں زیادہ عزت محسوس کروں گا۔ علماء تشریف فرما ہیں، ان کا جاوا وقار ہم سے زیادہ ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی راہیں عطا فرمائے، مجبوری کے تحت مجھے جانا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ جناب محترم عزت تنویر سالک مصطفی صاحب اپنے خوبصورت جملوں کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو مستفیض فرما رہے تھے۔ تمامی دوستوں سے گزارش ہے تشریف فرما رہی ہے ہمارے شہر کمالیہ کے ثنا خان اور دوران خطاب ملک پاکستان کا عظیم نام اندری برادر رسول قاری غلام مرتضی رضوی صاحب سرزمین